أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیسن کا تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام مطلب حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر۔ کس وجہ سے وہ قوام اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے ان کو قوام بنایا اس وجہ سے کہ وہ محنت مشقت کرتے ہیں اور اپنا سارا کا سارا مال اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کی اس مشقت کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا۔ دوسری اہم بات، مرد کے اندر حوصلہ زیادہ ہے عورت کی نسبت۔ مرد کے اندر پاور آف ڈیسیژن زیادہ اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو دا وومین۔ مرد جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا وومین۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بہت سی ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جن چیزوں میں عورتیں جو ہے وہ کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو گھر کا سربراہ ہے مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کیونکہ اس کی قوت فیصلہ جو ہے وہ بہت پہلوؤں سے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں جو ہم عورتیں اس پہلو سے سوچ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو جن گھروں کے اندر عورتیں حکمران ہوتی ہیں، جن گھروں کے اندر عورتیں حکومت کرتی ہیں، جن گھروں کے اندر سارے کے سارے معاملات عورتوں کی نسبت سے طے کیے جاتے ہیں، جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں، ان گھروں میں تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جن قوموں کے اندر عورتیں حکمران ہوتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ زوال کا ہی شکار ہوتی ہیں۔ یہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی بڑی بات ہم سے کہی ہے کہ وہ اس معاملے میں ہمیں جیلسی فیل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد آپ کے گھر کا سربراہ ہوگا۔ اللہ نے عورت کو گھر کا سربراہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے، اور ہمیں اس چیز کو دل و جان سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور اگر گھر کا سربراہ صحیح رستے پر چلتا ہے وہ پورا کا پورا گھر اسی رستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ اگر صحیح رستے پر نہیں چلتا تو ہم عورتوں کے لیے بڑی سخت اور کٹھن آزمائش ہے اس سلسلے میں کہ پھر ہمیں اس وجہ سے اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک مرد مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ مسجد میں لے کر جائے گا، لیکن اگر ایک مرد مسجد نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو پھر اس عورت کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کرنا دین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں ایسی برکتیں نازل کرے کہ ہمارے گھر کے مردوں کے دلوں میں بھی قرآن کی اور اللہ کی محبتیں اترنا شروع ہو جائیں، اور وہ اللہ سے ایسے ہی محبت کرنے لگیں جیسے ہم عورتوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جلد ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی وہ محبت جلد ڈال دے، ان کے دلوں کی سختی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، ان کے دلوں کو نرم کر دے دین کی سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت تم میں سے بعض کو بعض پر کی ہے، یعنی کہ عورتوں میں سے بعض، یعنی کہ ہم سب ہی اللہ کے مخلوق ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ کو، مجھے اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں سے کچھ کو تم پر فضیلت عطا کی ہے، کس وجہ سے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، بسبب ان کے مال خرچ کرنے کے۔ اب یہاں پر عورتیں یہ مت سمجھ لیں کہ ہم بھی تو کماتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں وہ فضیلت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں قوام بنایا، گھر کے سربراہ کیوں نہیں بنا دیا ہم کو۔ تو دیکھیے اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا تھا کہ ہم جائیں اور کمائیں، یہ مشقتیں ہم نے خود اپنے اوپر ڈالی ہیں، یہ مشقتیں ہم نے خود اپنے سر پہ اٹھائی ہیں، یہ مشکلیں ہم نے خود اپنے اوپر لادی ہیں۔ اگر یہ مشقتیں ہم نے لادی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہمیں، پھر اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم سائیکولوجیکلی اتنی پریشر میں آ جاتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں اس طرح سے مینیج نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں مینیج کرنی چاہیے۔ عورت کا اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ ایک ماں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک ماں کی ذمہ داری صرف اتنی دی ہے کہ وہ ایک اولاد کی پرورش کرے، صرف اولاد کی پرورش کرنا، گھر کے کام کاج کرنا، صفائی کرنا، کھانا پکانا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔
آپ کی ذمہ داریوں میں صرف اور صرف شامل اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ پرورش کرنی ہے اپنی اولاد کی۔ اٹ مینس کہ دنیا کا سارے کے سارے مشکل ترین کام ایک طرف اور گھر کی میں اولاد کی پرورش کرنا ایک طرف ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ ہمیں جو ہمارے شوہر نے وہ کمائی دی تھی، ہم اس کمائی سے ایک ایسی اولاد کی پرورش نہ کر سکے جو کہ دین کے رستوں پر چلنے والی ہو، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہو، تو پھر ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ ہم عورتیں سمیٹنے میں لگی ہیں صرف دنیا کو، ہم عورتیں سمیٹنے میں لگی ہیں صرف اپنے عیش و عشرت کو، ہم عورتیں سمیٹنے لگی ہیں کسی نہ کسی طرح سے پیسے کو کمانے کے لیے، ہم عورتیں سمیٹنے میں لگی ہیں اپنے گھر کی زینت کو، اپنے گھر کو بہت خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے گھر کو چاروں طرف سے چمکانے کے لیے، لیکن اپنے رشتہ داروں کو بہت راضی رکھنے کے لیے ایٹ دا اینڈ نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس ساری چیزوں کے پیچھے ہمارا وہ اصل مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں بنایا، ہمارا وہ اصل مقصد نیگلیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہماری اپنی اولاد نیگلیکٹ ہو جاتی ہے۔ پورے خاندان کو ہم خوش کرنے کے چکروں میں اپنی اولاد کو نیگلیکٹ کر جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، جب اولاد پروان چڑھ جاتی ہے، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر ہمیں ہوش آتا ہے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ ہم نے کیا کر دیا، اپنی اولاد کو موبائل میں جھونک دیا، اپنی اولاد کو سوشل میڈیا میں جھونک دیا، اپنی اولاد کو گیمز میں جھونک دیا، اپنی اولاد کو اللہ کا نہ بنایا۔ اس لیے اپنے وقت کو ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے، جس طرح سے تیزی سے یہ وقت بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، اس وقت کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، اس وقت کو ایسے چلائیے کہ وقت کو آپ چلائیں، وقت آپ کو نہ چلائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وقت ہمیں چلا رہا ہوتا ہے، ہمیں گھسیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں وقت کو چلانا ہے جس طرح سے ہم آسانی سے، جس طرح سے اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے ارشاد فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کی جمع ہے فالصالحات، یہ کھڑا زبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہا الف ہے، بس صالح عورتیں، قانتات حافظات، اور وہ عورتیں جو قناعت کرنے والی ہیں، اور وہ عورتیں جو حفاظت کرنے والی ہیں للغیب بما حفظ اللہ، کی جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیز ان کے ہاتھوں میں دی ہے، یعنی کہ اپنے شوہر کا مال، اپنے شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اپنے شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو نگران بنا دیا۔ اگر مردوں کو قوام بنا دیا تو ہم عورتوں کو نگران بنا دیا۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا، کہ اگر شوہر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے گھر کا، تو ہم لوگ پرائم منسٹرز ہیں، ہم لوگ نگران ہیں، ہم لوگ نگرانی کرنے والے ہیں ہر معاملے کی، کہ کچھ چیز غلط تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی معاملہ خراب تو نہیں ہو رہا۔ تو ان عورتوں کی بات کی جا رہی ہے جو صالح ہیں اور حفاظت کرنے والی ہیں اپنے شوہر کی ہر چیز کی، ہر مال کی، ان لوگوں کے لیے۔ تو ان ساری عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ہم عورتوں کے لیے دے دی، کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، جن عبادتوں سے کو کر کے ہمیں جنت ملنی ہے، اور وہاں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی۔ یعنی کہ قدموں تلے کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں کے نیچے، یعنی کہ تم اپنی ماں کے قدموں کو راحت دو گے، اپنی ماں کے پیروں کو راحت دو گے، تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ سب سے پہلی تھکاوٹ ہمیں کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ ہمارے پیروں سے۔ سب سے پہلے ہماری باڈی کے پاؤں تھکتے ہیں، کھڑے ہو کر کام کریں، بیٹھ کر کام کریں، تھکاوٹ آپ کے پاؤں سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کے پیر تھکتے ہیں۔ وہ جو ماں پیروں پہ تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، سب سے پہلے بوجھل قدم ہوتے ہیں۔ تو وہ جو مشقتیں ماں نے اٹھائی ہیں، ان مشقتوں کے اٹھانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے تلے وہ جنت رکھی ہے۔ تو اولاد کو اس لیے کہ ماں کو وہ تکلیفیں مت پہنچاؤ جو تکلیفیں اٹھا کر جس طرح سے وہ تمہاری پرورش کر رہی ہیں۔ اب ایک طرف ان عورتوں کی بات ہو گئی جو کہ اتنی نیک اور پاک باز ہیں، لیکن اب وہ عورتیں واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن، ہننا یہ جو لفظ ہے یہ جمع کا ہے، عورتوں کے لیے یہ سارے کے سارے لفظ عورتوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اور اگر تو تمہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اور
اور جن عورتوں کی تمہیں نافرمانی کا تخافون، تمہیں ڈر ہو کہ نشوزہن، کہ وہ نافرمانی بھی کریں گی، فعیذوہن، اور وہ بد دماغی بھی کریں گی، بد دماغ ہوں گی، بات بات پہ جھگڑیں گی، لڑائی جھگڑے کریں گی تم سے تمہاری حقوق ادا نہیں کر رہی، یعنی کہ تم سے بات بات پہ جھگڑ رہی ہیں، بحث مباحثہ کر رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ان عورتوں کو کیا کرو، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ یعنی کہ اب ایک میں امپورٹنٹ بات آپ کو اس میں یہ کہنا چاہوں گی، یہاں پر ہمارے ہاں ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ شوہر اپنے بستروں کو الگ کر لیتے ہیں۔ سم ٹائمز یہ حجت بیان کرتے ہیں کہ یہ شرم و حیا کا ایک فیکٹر ہے، یہ شرم و حیا ہے کہ ہم اپنے بستروں کو اپنی عورتوں سے الگ کرتے ہیں۔ اب اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم میاں بیوی کے درمیان میں آج تک جھگڑا صرف اس لیے نہیں ہوا کہ ہم لوگوں کے بیڈ رومس الگ ہیں، ہم لوگ الگ الگ بیڈ رومس میں سوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، جو انسان کی کہتا ہے کہ ہمارے بیڈ رومز الگ ہیں، ہمارے بستر الگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، ہمیں ہرگز ہرگز حکم نہیں دیا کہ ہم اپنے بستروں کو الگ کریں۔ اگر بسترے الگ ہی کرنے ہیں تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ایک سائیکولوجیکل بھی ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سلسلہ بنایا ہے۔ کیا آپ اللہ کی اس آیت کے منکر نہیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بیڈ روم سے الگ ہیں، ہم لوگ الگ الگ بیڈ روم سے سوتے ہیں، ہمارا جب اپنا موڈ ہوتا ہے ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں، یا جب ہمارا موڈ ہوتا ہے ہم سوتے ہیں یا جاگتے ہیں؟ یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب خرابیاں کئی گنا زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں، ہم ان چیزوں کو ڈی موٹیویٹ کریں۔ اور میں نے ان ڈاکٹر صاحب کے اس کمنٹ، اس ویڈیو کے بعد ان کے نیچے جتنے بھی کمنٹس پڑھے، سارے کے سارے لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ دس از ویری گڈ کہ آپ اپنے شوہر کو یا اپنے شوہر بیوی کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ بالکل الگ الگ رہیں، اور اپنے بیڈ روم سے الگ رکھیں، اپنا کھانا پینا، یعنی کھانا پینا تو ڈیفینیٹلی وہ اکٹھا ہی کرتے ہوں گے، لیکن اپنے بیڈ رومس جو ہے اپنے بستروں کو اکٹھے رکھیں، تو اللہ الگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا کے طور پر کہا ہے کہ تم ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ اب اس کے پیچھے کچھ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ اس سے یہ ہے کہ ان کو اپنی بیویوں سے کوئی مباشرت نہ کریں، لیکن سائیکولوجیکلی اگر احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑے واضح الفاظ میں محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیویوں سے کس قدر خوبصورت رشتہ تھا، اور کس قدر خوبصورتی سے وہ محبت کرتے تھے۔ کبھی بازو کا تکیہ بنایا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی ریلیکس کرتی ہیں۔ جتنا انسان سائیکولوجیکلی ریلیکس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی شکر گزار ہوتا ہے۔ جتنا آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں اتنا ہی آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، صرف بیویوں پر فرض نہیں، مردوں پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا ایسے ہی خیال کریں۔ اور میں جانتی ہوں کتنے ہی اسٹوڈنٹس ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے پوچھتی ہیں، اس پریشانی میں ان کے دلوں میں یہ اضطراب ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں اگنور کر رہی ہیں، اور وہ ہم سے بستر ہمارے الگ کر رہی ہیں، ہمارے بیڈ روم سے الگ کر رہی ہیں۔ دس از ناٹ گڈ، پلیز ڈونٹ پروموٹ دس فیشن۔ یہ ہمارا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر پھر بھی وہ عورتیں نہ سنیں تمہاری بات کو، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو ضرب پہنچاؤ، ان کو مارو۔ اب مارنا یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے لے کر شروع ہو جاؤ، مارنا ایسا ہے کہ ان کے جسم پر کسی بھی قسم کا نشان نہ بنے۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بہت گورے اور بہت فیئر کمپلیکشنز کے ہوتے ہیں، ان کو ہلکا سا بھی تھپڑ لگا دیں تو ان کے چہروں پر فوراً سرخی آ جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے ہلکا سا مارو کہ ان کو تکلیف ہی نہ پہنچاؤ، تکلیف پہنچانے کو نہیں کہا۔ اب یہ مارنا کیا ہے؟ جس کو آپ محبت دیں گے، پیار کریں گے، جس کو آپ نے کبھی ایسے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، اس کے لیے تو ایک اونچا بول بھی بہت انسلٹ فیلنگ ہوگا نا۔ تو اب جس پر ہلکا سا ہاتھ اٹھا دیا وہ اس کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرے گا، میں نے یہ کام غلط کیا۔ جس کو عادت ہوگی مار کھانے کی، جس کو اوپر ڈنڈے برسائے جاتے رہے ہمیشہ ہمیشہ ہی، اس کو کیا فرق پڑتا ہے مار کا؟ اسے کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر وہ پھر بھی تمہاری بات نہ مانیں اور تمہاری اطاعت نہ کریں تو پھر تم ان کو مارو، لیکن ایسے کہ ان کو نشان نہ بنے۔
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور پھر اگر وہ عورتیں تمہاری اطاعت میں آ جائیں پھر تم یہ کجیاں نہ تلاش کرتے پھرو کہ تم اپنے راستے کو ان سے الگ کر لو، تم ایسے بہانے نہ تلاش کرتے پھرو کہ تم اب ان کو طلاق دے کر ان کو الگ کر دو اور تم اپنا رستہ الگ کر لو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین علم ہے اس کے پاس، وہ بڑی بزرگی اور بلندی اور بڑائی والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ ان کے بیچ میں آپس میں اختلاف ہی رہے گا ان دونوں میاں بیوی کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تم ایسے کرو کہ ایک منصف مقرر کر دو مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک عورت کے گھر والوں کی طرف سے۔ ان یریدا اصلاحا، اور اگر وہ ارادہ رکھیں وہ عورت اور مرد کے وہ اصلاح کر لیں گے یا ایک دوسرے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ یہ محبت ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یوفق اللہ بینہما، کہ اللہ ان کے دلوں میں موافقت پیدا کرے گا۔ فیملیز میں شادی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کرتا تھا کہ اگر کچھ ناچاکی ہوتی تھی تو فیملی والے پریشر ڈال کر اس رشتے کو بچا لیتے تھے، وہ آپس میں ان دونوں کے بیچ میں صلح صفائی کروا دیا کرتے تھے، بڑے بیٹھتے تھے اور بڑے بیٹھ کر فیصلے کروا دیا کرتے تھے۔ لیکن آؤٹ آف فیملی شادی ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ آپس میں ان دونوں کی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق کی بات پہنچ جاتی ہے، جب ان کے دلوں میں نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہوتی ہیں، اس وقت معلوم ہوتا ہے، اور ایسے بھی کیسز میں سامنے آئے ہیں کہ طلاق ہونے کے باوجود 3 طلاقیں بھی مکمل ہو گئیں، میاں بیوی آپس میں کچھ عرصے کے لیے الگ بھی ہوئے ایک ہی گھر کے اندر، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ دس از اوور پرسنل میٹر، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اوپن دس ان پبلک، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اچھا، وہ ٹائم پورا ہو جانے کے بعد، اور یہ جن کی میں بات کریں بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو پریکٹسنگ اس میں ہوتے ہیں فیز میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ اگر اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر سوچئے ان لوگوں کا جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو صرف کلمہ گو ہیں، جو مسلمان ہیں لیکن صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اپنا ٹائم 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد جب میاں بیوی نے کسی کو بتایا نہیں تو پھر واپس وہ رشتہ ازدواج میں بند گئے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دل میں کوئی کسی آر کے، اس لیے کہ ہم بچوں کو اس رشتے سے محروم نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، تو پھر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کے اندر تمہیں نفع عطا کرے گا؟ بہت ساری باتیں، بہت ساری گندگیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہم تو کہیں سے بھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ پھر مولویوں کو ڈھونڈتے ہیں، فتوے لگواتے ہیں، فتوے لینے کے بعد پھر سے گھس جاتے ہیں اسی رشتے کے اندر۔ کیا اللہ نے تم لوگوں کے لیے زمین اور یہ دنیا اتنی تنگ کر دی ہے کہ تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں رہا؟ پھر ہماری وہ نمازیں، ہماری وہ ساری عبادتیں کس کام کی؟ کس کے لیے وہ ساری عبادتیں کر رہی ہیں جب جس کی عبادت کی جا رہی ہے اسی پر بھروسہ نہیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ امید ہو کہ وہ اصلاح کر لیں گے آپس میں، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں میں موافقت ڈال دے گا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کرنے کا کہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نہیں کہا کہ اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ جو جتنا بھی برا چلے اس کے ساتھ پھر بھی احسان کرو، جتنی بھی تکلیف پہنچائے پھر بھی احسان کرو، وہ ہوتا ہے احسان کرنا۔ تو والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کن کن کو ان کے اندر احسان کرنے کے لیے لوگوں کے لیے اندر زمرے میں ڈال دیا؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور وہ رشتہ دار جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اپنے پڑوسی میں کوئی رشتہ دار آ جائے نا، آپ کسی کو اپنے رشتہ داروں کے پڑوس میں اپنا گھر لینا، ہم جی نہیں لیتے پڑوس میں گھر، پھر وہ ہر وقت ہماری سر پہ ہوں گے،
اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، ان پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا بھی حق ہے تم پر، اور وہ پڑوسی جن کو آپ جانتے ہیں اور ان کو بھی احسان کرنے کا حکم دیا، ان پر بھی جو مسافر ہیں، اور سب سے اہم ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، تمہاری بیویاں، ان کو مت بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی آپ کو، اللہ نے کہیں پر بھی نہیں بھولا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کیا ہے، بیویوں پر احسان کر، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارا سارے احسان ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو کہ فخر کرنے والے ہیں، شیخی مارنے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی چیز پر شیخیاں مت ماریں کہ ہم برانڈ پہنتے ہیں، ہم یہ چیز پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اور وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، اور خود بھی بخیل ہیں، اور دوسروں کو بھی یہ ایسی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے اس کو چھپاتے پھرتے ہیں، ہر وقت یہی رونا روتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ان منکروں کے لیے، ان کفر کرنے والوں کے لیے، ان چیز کا، اس بات کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہینہ، اللہ تعالیٰ نے ایک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی مسلط کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ واقعی میں ہم سے وہ ساری چیزیں، ہم سے وہ ساری کی ساری بھلائیاں، ہم سے وہ سارا کا سارا مال اور اسباب ہم سے چھین لے گا۔ ان ساری لوگوں کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں پر، اور وہ رئاء الناس، وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر بھی اور یوم آخر